السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گا کہ تہجد کی نماز کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہر کسی کو تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جس کو تہجد کی نماز نصیب ہوتا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا تہجد کی نماز کا مکمل طریقہ۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں۔ آج کا ویڈیو اس میں بتایا گیا ہے، جو کہ حضرت حافظ وسیم صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتایا ہے، کن لوگوں کو تہجد کی نماز نصیب ہوتی ہے، اور تہجد کا نماز کا طریقہ کیا ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو سننے کو ملے گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کو، اور اس بندے کا نام بتایا جاتا ہے، اس بندے کی نشاندہی بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچو، جس بندے کا نام رب تبارک و تعالی لے رہا ہو فرشتوں کے سامنے کہ جاؤ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اپنے پر کو مار کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ تہجد کی نماز کن لوگوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، وہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ کے لیے یوزفل ہونے والا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 5 نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو 5 وقت کے نماز ہے اور ان اوقات کے جو نماز ہے، ان کے بعد جو اللہ تبارک و تعالی کو نمازوں میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے تہجد کی نماز۔ اور اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے ان سے وہ بے حد پیار کرتا ہے، بے حد محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد کی نماز کا بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے ہوا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ان 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں مسجد سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی صدائیں دیتے ہیں، لیکن تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے، تہجد کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کا بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آیا کرتا ہے۔ آپ کو میں ایک حدیث پاک سناؤں گا انشاءاللہ، جب آپ سنیں گے نا کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز سے نوازتا ہے، کن لوگوں کو توفیق دیتا ہے، وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو وہ حدیث سناؤں اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، احادیث کریمہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت 3 فرشتوں کی جماعت کو حکم دیتا ہے۔ فرشتوں کی 3 جماعتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو حکم دیتا ہے۔ ایک جماعت کا یہ کام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کو، اور اس بندے کا نام بتایا جاتا ہے، اس بندے کی نشاندہی بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! سوچو، جس بندے کا نام رب تبارک و تعالی لے رہا ہو فرشتوں کے سامنے کہ جاؤ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اپنے پر کو مار کر، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کو، میں اس بندے سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اس بندے سے بہت راضی ہوں، جاؤ فلاں بندے کو اپنے پر سے جو ہے جگاؤ اور وہ میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کی جھولی کو بھر دوں گا۔
اب یاد رکھیے کہ رات کے وقت جو کبھی آنکھ کھلتی ہے نا، یہ یوں ہی نہیں کھلتی، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم گنہگار پہ ضرور کرم آتا ہوگا، اور ہم گنہگاروں کو اس وقت بیدار کرواتا ہوگا کہ جاؤ، اگر یہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، مجھ سے مانگے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ لیکن ہم گنہگار کیا کرتے ہیں کہ آنکھ کھلی بھی رات کو 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، ہوتا کیا ہے ہم کروٹ بدل کر کے سو جاتے ہیں۔ کبھی اس وقت آنکھ کھلے، آپ اشارہ سمجھا کریں، وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اشارہ ہوتا ہے کہ بندے آؤ میری بارگاہ میں جانتا ہوں تم پریشان ہو، میں جانتا ہوں میں ہی تیری پریشانی کو دور کروں گا، آؤ میری بارگاہ میں۔ تو ایک جماعت کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا نام لے کر کے کہتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کو جاؤ اور جگاؤ، اس کو میری بارگاہ میں بلاؤ، تاکہ وہ جو فریاد کرے میں اس کی فریاد کو سنوں، اس کی جھولی کو بھر دوں۔ اور ایک فرشتوں کی جماعت کا یہ کام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ، اسے تھپکی مار کر کے سلا دو، کیونکہ یہ وقت میں اپنے پیاروں سے ملاقات کرتا ہوں، اس وقت میں اپنے پیاروں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، یہ جو ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں، اسے سلا دو، کہیں یہ بھی میری بارگاہ میں نہ آ جائے، اسے سلا دیا جاتا ہے اس طریقے سے جس سے اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسے ایسے اوقات میں اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اسے دین کے کام کی توفیق دیتا ہے۔ اور تیسری جماعت جو فرشتوں کی ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا نام بتاتا ہے کہ جو اپنے دن کو عبادت میں مصروف رکھتا ہے اور رات دن ایک کر دیتا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کے کام میں۔ اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو رات دن اللہ کی عبادت میں، اللہ کی محنت میں لگا رہتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں ہی جا کر پڑا رہے، بلکہ راہ خدا میں جو وہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والا کام، جو اگر وہ کام بھی کرتا ہو تو حلال حرام کی فرق کرتا ہو، اور راہ خدا کا جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کرتا ہو، مسجد مدرسے کے کام کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عبادت والا جو نیک کام ہے وہ کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو رات دن اللہ کے لیے لگا رہتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، رات کی تاریکی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، وہ اللہ کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کے پاس جاؤ اور اسے جگانا مت، اور اسے تھپکی مار کے سلانا بھی نہیں، بلکہ اسے محبت سے کروٹ بدل دینا۔ اگر اس کا دل کرے تو میری بارگاہ میں آ جائے، تہجد کی نماز پڑھ لے، اور نہیں کرے تو بھی وہ سوتا رہے، میں اس کو تہجد کی نماز بلکہ پوری رات عبادت کا ثواب ایسے ہی دے دوں گا، کیونکہ یہ بندہ میرے لیے دن رات ایک کرتا ہے، میرے کام میں لگا رہتا ہے۔ تو ان 3 فرشتوں کی جماعت جو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رات کو تنہائی میں یعنی تہجد کے وقت میں ان فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اس طریقے سے ان کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے مسلمانوں، کبھی آنکھ کھلے نا تہجد کے وقت، تو انشاءاللہ کبھی آنکھ کھلے تو آپ مصلی بچھا کر کے کبھی رب کی بارگاہ میں آئیے، 2 گانا ادا کیجئے، اور رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر کے کبھی دیکھیے، قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ، قسمت بدل جائے گی۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، رات کی تنہائی میں کبھی رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر دیکھو، یہ سارے وظائف آپ چھوڑ دیں گے، یہ ساری پریشانیاں جو دوسروں کے پاس شکایتیں کرتے ہیں سب چھوٹ جائے گا۔ کبھی رب کے پاس اپنی عرضی لگا کر دیکھو، رب کی بارگاہ میں کبھی تنہائی میں آنسو بہا کر کے دیکھو۔ تو یہ عبادت یعنی تہجد کی نماز جو ہے، اب یاد رکھیے، اللہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فرض جو 5 وقت کی نماز ہے نا، اس کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں 5 وقت کی نماز چھوڑ کر کے تہجد کی طرف نہیں بھاگنا ہے، بلکہ پہلے 5 وقت کی نماز کی عادت ڈالیے، پھر اس کے بعد آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوں، پھر کبھی تہجد میں اٹھ کر کے دیکھیے، پھر آپ کے دل کی کیفیات کیا ہوگی۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تہجد کے وقت
بیدار ہونے کا کوئی وظیفہ بتائیے. میں لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن بیدار نہیں ہو پاتا ہوں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم اپنے دن کے معمولات کو صحیح کر لو تو رات کو تمہارے معمولات اللہ تبارک و تعالی صحیح کر دے گا. یعنی دن میں جو کام کرتے ہو نا حرام حلال کا فرق کرو, جو باتیں بولتے ہو نا تو جھوٹ اور سچ کا فرق ہونا چاہیے. جھوٹ سے بچو, حرام سے بچو, اور جو اوقات ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اس کو ادا کرو. یعنی دن کے معاملات آپ صحیح کر لو, رات کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح کر دے گا. یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں یا حرام حلال کا فرق نہیں کرتے, اسی لیے جو ہے ہمیں عبادتوں میں مزہ نہیں آتا, اور لاکھ چاہتے ہوئے تہجد تو کیا فجر میں نہیں اٹھا جاتا. لاکھ کوشش کرنے کے باوجود تو یہ دن کا معاملات اگر صحیح کر لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, میرے لیے دعا ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ناظرین کرام, ابھی آپ نے مکمل ویڈیو کو سن لیا کہ تہجد کی نماز کا بلاوا جو ہے فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے. جی ہاں, اور تہجد کی نماز کا طریقہ آپ نے سنا, اور تہجد کی نماز کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے آپ نے سنا. آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور پوری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے. تو ناظرین, گزارش کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز یعنی جب کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نا, دعا قبول ہونے میں لیٹ ہو رہی ہے نا, تو آپ جو ہیں ایسا کریں کہ اٹھ کر رات میں تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ہے کہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو ناظرین, اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں, اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.